بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین۔ فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 13 اور 14 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 15 کی طرف توجہ فرمائیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کو ایک بڑا ہی ہولناک، خطرناک، ہیبتناک اور باعظمت دن بیان فرماتا ہے۔ ایسا دن کہ اس کے بعد کسی کو دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی کہ اس دن کوئی یہ کہے کہ خدایا ہمیں اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں اب یقین آ گیا ہے، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ کسی کو اس کی مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ منظر اللہ نے گویا کہ بیان فرمایا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، تو وہ اس کے عذاب کی شدت سے ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، اور وہ چیخ کر پکار کر کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، یعنی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں اس جہنم سے نکال، ایک دفعہ نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اچھے اعمال انجام دیں گے، وہ عمل انجام نہیں دیں گے جو ہم پہلے عمل کرتے رہے، ہم بڑے اچھے اعمال دیں گے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر دنیا میں نہیں دی تھی، اتنی زندگی تمہیں نہیں دی تھی کہ جس مہلت میں، جس وقت میں، جس زندگی میں جس نے بات سمجھنی ہو وہ سمجھ سکتا تھا؟ کتنی مہلت تھی تمہارے پاس، لیکن تم اسی دنیا میں لگے رہے، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اللہ کی طرف سے اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے والے اللہ کے نبی تمہارے پاس آئے تھے، تم نے پرواہ نہیں کی، تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، دنیا پرستی، نفس پرستی تم پر غالب آ گئی، آج کسی کو واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فَذُوقُوا، اب چکھو اس کو، اس عذاب کو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی، اس کی رحمت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ اس آنے والے مقررہ دن سے جو ٹل نہیں سکتا، اس سے خبردار فرماتا ہے، اور ان تمام پہلے قسمیں کھائی سورۃ المرسلات کی ان آیات میں، اور پھر اس کے بعد کچھ حوادث قیامت کے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ کون تمہیں بتائے گا؟ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں سے آیت نمبر 15 اور اس سے اگلی آیات میں اس سورہ مبارکہ کے آخر تک قیامت ہی کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کون کون سے واقعات پیش آئیں گے۔ یہ آیت ویل یومئذ للمکذبین 10 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، اور یہ تکرار خبردار کرنے کے لیے کہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی اس دن۔ آیت نمبر 15 کا لفظ بلفظ معنی اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے ویلن، ہم نے عرض کیا تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے بیان میں کہ ویل یہ بد دعا اور نفرت والا ایک لفظ ہے، اور اس کے معنی میں 2 چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے ہلاکت، عذاب، سختی، بربادی، تباہی،
اس کے معنی میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک بدبختی اور دوسری حسرت۔ یعنی جو شخص کسی کو کہتا ہے ویل لک، تجھ پر ہلاکت ہے، تو یہ ویل میں دو چیزوں کا پیغام ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ تو جو کام کر رہا ہے وہ بڑا بدبختی والا کام ہے، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ تجھ پر حسرت ہے کہ اس کام کا نتیجہ جو تجھے ملنے والا ہے وہ کتنا خطرناک ہے، اس پر حسرت کی جا رہی ہوتی ہے، اس پر افسوس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ویل ہلاکت ہے، یوم اذن، یوم اور اذن یہ دو حصے ہیں اس کے، یوم دن، اذن اس، یہ اذن جب آتا ہے آیات قرآن میں یا عربی زبان کے کسی جملے میں، یہ اذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس دن کی باتوں کا پہلے تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے اللہ نے قیامت کے حوادث بیان کیے گزشتہ آیات میں، یہ اذن ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن، جس دن ستارے ختم ہو جائیں گے، بجھ کر رہ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، انبیاء کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا تاکہ وہ گواہی دیں، اس دن ویلن ہلاکت ہوگی، تباہی و بربادی ہوگی۔ کس کے لیے؟ للمکذبین، لے وہی کے لیے کے معنی میں ہے، اور المکذبین جمع ہے مکذب کی، اور مکذب کے بنیادی حروف ہیں قاف، ذال اور با۔ کذب یا کذب عربی زبان میں کہتے ہیں جھوٹ کو، خلاف حقیقت بات کو، غلط بیانی کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور کسی کو جھٹلا دینے کو تکذیب کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو یعنی کسی کو جھٹلا دینے والے کو، کسی کو جھوٹا قرار دے دینے والے کو مکذب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے مکذبین، یا بعض اوقات مکذبون اس کی ایک شکل ہوتی ہے۔ معنی مکذبون اور مکذبین کا ایک ہی ہے، یعنی جھٹلانے والے۔ فرمایا اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ہم شروع قیامت کے بیان کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں۔ جان لو کہ اس دن جن لوگوں نے بھی ہمارے نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا ہوگا، اور ہماری انبیاء کی، ہمارے نبیوں کی نافرمانی کی ہوگی، جو آسمانی پیغام ان تک پہنچا تھا نبیوں کے ذریعے سے، اس کی اطاعت جنہوں نے نہیں کی ہوگی، ان کے لیے پہلی خبر یہ ہے قیامت کے بارے میں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جنہوں نے ہمارے نبیوں کو جھوٹا قرار دیا، ہمارے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔